قرآن کریم کی عظیم نعمت ملی اور ان کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر ان کی شکایت لے کر حضور کے پاس آئے، کیا کہنے لگے؟ یہ بوڑھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خود بھی روتا ہے اور جو ان کی تلاوت سنتے ہیں وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ حضور کے پاس یہ شکایت آئی کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہماری شکایتیں کیا ہوتی ہیں؟ تھانے میں شکایت ہوتی، ڈیک بہت اونچی بجایا جی، ماشاءاللہ جی حاجی صاحب نے۔ کیوں جی؟ وہ ایسے ہی ہے یہ نہیں؟ منگنی کے اوپر جہاں ہجڑے نچائے جی، نمازی صاحب نے ماشاءاللہ، دیندار صاحب نے، اور پڑوسیوں کو ستایا، ساری رات جگایا، بیمار تڑپتے رہے، اور وہ بیچارے جو سارے دن کے تھکے آ رہے نیند کے مارے، وہ جناب ساری رات تڑپتے رہے۔ اور یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اس نے بڑی بلند آواز سے ڈیک چلایا، گانے چلائے، فوش گانے چلائے، اور اس کے اوپر جناب شکایت ہو رہی ہے ہماری۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ کوئی بیچارہ ساری رات جناب فیس بک پہ بیٹھا ہے، کوئی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا ہے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس کو جب پڑھو، جیسے پڑھو، ہر مرتبہ اس کا پڑھنے کا مزہ الگ ہی ہے۔ دنیا کی کتابیں پڑھ کر انسان تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، نہیں جی کرتا، لیکن قرآن کو جتنا دل لگا کے پڑھو گے اتنا ہی زیادہ پڑھنے کو جی چاہے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی راتیں تو قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی، دن کو وقت ملتا قرآن کی تلاوت میں ان کا وقت گزرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور رات کو تشریف لائے مسجد نبوی میں، دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم اتنی زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مشغول ہیں قرآن کی تلاوت میں۔ صبح کو حضور نے پوچھا، عمر، بڑی آواز بلند تھی اور بڑے زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ عرض کیا، اللہ کے محبوب، میں شیطان کو بگا رہا تھا اور سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، نہیں ایسا پڑھا کرو، بعضے جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں میرا طریقہ یہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ پڑھو۔ تو حضرات صحابہ کرام تو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور جب آپ پہ حملہ ہوا اور آپ کے خون کا فوارہ چلا تو خون کا قطرہ قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر گرا ہے، آ کر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ عثمان نے قرآن سے اور قرآن نے عثمان سے اپنی یاری پکی کر لی، جام شہادت نوش کیا، قرآن کے اوپر خون کے قطرے گرے، خود بھی قرآن پہ گرے۔ اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ قرآن پڑھا ہے جس میں سیدنا عثمان غنی کے خون کے قطرے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آخری وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ تو آج ہم اپنا بھی حال دیکھیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ قرآن کھولا ہی نہیں کبھی، پڑھا ہی نہیں کبھی، اور شکوے شکایتیں سب کی زبانوں کے اوپر ہے۔ ہاں جی، قرآن کب کھولنا ہے؟ جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا ہے یا زندوں کے لیے؟ بولو تو صحیح بھائی، زندوں کے لیے نا۔ تو زندوں کا کام ہے نا پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، اس کے احکامات پہ عمل کرنا۔ میں اصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، لیکن قرآن سے اپنا تعلق تو مضبوط کرو، اپنا رشتہ تو قرآن سے مضبوط کرو۔ تو میرے محترم سامعین، وہ بھی وہاں جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ذرا ان کا بھی حال بتا دوں۔ ہیں جی، آپ نے 9 بجے کا ٹائم دیا، 8 سے 9 بجے، 8 بجے کوئی نہیں آئے گا، پورے 9 بجے آئیں گے، کپڑے شپڑے پہن کر، کھانا بھی تیار ہے، ہاں جی، فروٹ بھی سارا کٹ گیا ہے، اور دیکھیں گے جناب اب پورا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ گلے سے اتارنے کے کیا ثواب؟ یہی دھوکہ ہمارے ساتھ ہونا ہے اسی طرح ہی۔ تو میرے محترم سامعین، بس وہ صرف ایک دکھلانے کے لیے آئے کہ ہم آ گئے ہیں۔ اگر کوئی 10 منٹ لیٹ ہو جائے ان کی جان پہ بن جاتی ہے، مولوی تو ویلے نے، اسی کما کاراں والے بندے ہیں۔ اب گھر والوں نے کان میں کہا ہوتا ہے جی بندے آلے نے تو ذرا 10 منٹ بیان لمبا کر دے، ہم کیا کریں بھائی؟ گھر والوں نے کہا ہوتا ہے جی ابھی کھانے میں دیر ہے، ابھی فلاں دیر ہے، آپ ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے دیر ہے، تو اس لیے مجھے تو جو گھر والے ٹائم دے میں پھر بھی 1-2 منٹ پہلے ہی بیان ختم کر دیتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، وہاں پڑھنے کی کوئی نیت نہیں ہے،
تو اس لیے خود زندگی میں قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنا تعلق مضبوط کریں. اور اس بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور قرآن سے محبت کرتا ہے. اور جس نے قرآن سے منہ موڑا تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری بات بھی سن لو. 16ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا، اس کی تلاوت سے منہ موڑا، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے منہ موڑا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی تلخ کر دیتے ہیں. معیشتاً ضنکا، ان کی معیشت اور ان کا رزق جو ہے وہ ہم تنگ کر دیتے ہیں، بڑی مشقت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ یہ سزا کیوں ہے؟ فرمایا انہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہے. ٹائم ہی نہیں ہے جی تلاوت کا، بڑی مصروفیت ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کا رزق تنگ کر دیا ہے، میں نے ان کو مصیبتوں میں جکڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہم نے ان کی زندگی تلخ کر دی، معیشت تنگ کر دی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم نبینا کر کے اٹھائیں گے، آنکھوں کی نعمت وڈرا کر لیں گے، واپس لے لیں گے. اور یہ بندے رو رو کے کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے الہ العالمین، ہمیں دنیا میں تو بڑی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، آج ہمیں کیوں نبینا کر دیا؟ حق تعالیٰ نے جواب دے دیا یہیں پر، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حق تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تیرے سامنے میرا قرآن آیا، قرآن کی آیات آئیں، اس کے احکامات آئے، تو نے ان سے آنکھیں بند کر لیں، آج ہم نے تمہیں نبی نہ کر کے اٹھا دیا ہے. آج قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، کہتا ہے جی ہماری معیشت نہیں چل سکتی، یہ مولویوں کی باتیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے. آج قرآن کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو اور تم نے ان سے آنکھیں بند کر لیں. اللہ فرماتے ہیں آج ہم نے تمہیں نبینا کر کے اٹھا دیا. میرے محترم سامعین،